الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. آج انشاءاللہ 40 نووی کی 7ویں حدیث کی شرح ہوگی. جیسا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے راوی تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ، تمیم الداری کے نام سے مشہور صحابی. اس صحابی کے بارے میں جو مشہور جو قصہ ہے کہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے دجال کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. تمیم داری رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھے تھے. جب دجال سے ملے تو دجال نے پوچھا کہ کیا عرب میں نبی آ چکا ہے؟ تو تمیم داری کہتے ہیں کہ ہاں، عرب میں ایک نبی محمد کے نام سے آ چکا ہے. تو دجال کہتا ہے کہ ان قریب میں بھی جو ہے نا آؤں گا. یعنی کہ یہ وہ صحابی ہیں تمیم داری رضی اللہ عنہ جو اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھے تھے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب دجال آئے گا، قیامت کے قریب دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس کو باب اللد جو فلسطین جو ہے نا فلسطین بیت المقدس سے 7-8 کلومیٹر پر ایک دروازہ ہے باب اللد کے نام سے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اسے دجال کو قتل کریں گے. وہی یہ صحابی دجال کو دیکھے تھے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام. نصیحت کسے بولتے ہیں؟ اگر آپ میرے اندر برائی دیکھتی ہیں تو مجھے آ کر بولو. میں کسی کے اندر برائی دیکھتا ہوں تو اس کو نصیحت کرتا ہوں، آپ ایسا برائی مت کرو. کوئی سگریٹ پیتا ہے، میں بولتا ہوں کہ بھائی تم سگریٹ نہ پیو، یہ نصیحت. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم اسے جا کر بولیں گے اے بھائی تم نماز. یہ دین پورا کا پورا جو ہے نا نصیحت ہے. آپ سے 3 مرتبہ فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کن لوگوں کو ہم نصیحت کریں؟ قلنا لمن یا رسول اللہ. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ للہ، اللہ کے لیے نصیحت. اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، پوری زندگی اس کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے، اس کے دین کو لوگوں تک پھیلائیں گے. اللہ کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پھیلائیں گے. یہ اس کے بعد ولی کتابی اور اللہ کی کتاب پر نصیحت، یعنی کہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے. یہ قرآن کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن کی نصیحت ہے. کیسا پہنچائیں گے؟ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو 10 15 20 قرآن لے کر جو ہے نا مسجد میں یا مدرسے میں رکھیے. یہ دین کو پہنانا ہے. یا نہیں تو آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو جو ریکارڈنگ جو ہوتی ہے دین کے، تفسیر کے، حدیث کے، وہ لوگوں تک شیئر کیجیے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کتاب، اس کتاب کی بھی نصیحت ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور لوگوں تک اس کو شیئر کرو. اس کے ریکارڈنگ یعنی تو جو ہے نا قرآن خود جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ مسجد میں جا کر جو ہے نا آپ کی طرف سے 50 قرآن رکھ دو یا مدرسے میں قرآن رکھو اور خود بھی پڑھو. ولی رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کیا ہے؟ حدیث پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، حدیث کا علم دوسروں تک پہنچانا ہے. حدیث کا علم جیسے کہ آج ہم لوگ 40 نووی پڑھ رہے ہیں، اس طرح حدیث کا علم دوسروں تک پہنچانا. یہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آپ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، ہم تو سنتے ہیں، ریکارڈنگ بھی دوسروں تک شیئر کریں گے. یہ بھی جو ہے نا اس حدیث میں آ جاتا ہے. جس طرح قرآن کی ریکارڈنگ، جیسا کہ امام حرم کی کوئی اچھی ریکارڈنگ ہے قرات کی، آپ لوگوں کو شیئر کرو. اسی طرح حدیث کی ریکارڈنگ ہے، لوگوں کو شیئر کرو. یعنی کہ اس کتاب کے ساتھ جو نا وہ نصیحت ہے، حدیث کے ساتھ یہ نصیحت ہے. اس کے بعد ولی ائمۃ المسلمین، یہ جو نا جیسا کہ سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے تم اس کی اطاعت کرو. یعنی کہ اصل اگر انڈیا کے ماحول میں اگر کہیں تو ہم لوگ جو ہے نا بولتے ہیں کہ ہم بیٹے کیوں بادشاہ مدد نہیں کر رہے، کیوں بادشاہ ویسا کر رہے ہیں. یہاں بیٹھ کے لوگ بولتے ہیں سعودی میں کیوں بادشاہ ان کی مدد نہیں کر رہا، کیوں لوگ ویسا کر رہے ہیں. ہم کی ضرورت نہیں. انہوں کیا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے. اگر ہم یہاں بیٹھ کر ان کے بارے میں بولیں گے انہیں ویسا کر رہا ویسا کر رہا، یہ غیبت ہوگی.
حدیث میں کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، جو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ اس کو چھوڑ دو. اب یہاں بیٹھ کے بولیں گے تو آپ کو غیبت ہو. حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ اگر آپ بائی چانس اگر بادشاہ سے ملتے ہی ان کو نصیحت کرو. بادشاہ اگر فیس ٹو فیس آپ بادشاہ سے ملتے ہیں تب نصیحت کرو. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، جو مسلمانوں کا جو ائمہ ہے، جو بادشاہ ہے، اگر وہ آپ کو فیس ٹو فیس ملتے ہیں تو آپ ان کو نصیحت کرو. یہاں بیٹھ کر بولیں گے تو غیبت شمار ہوگا. وَعَامَّتِهِ، اور لوگوں کو بھی نصیحت کرو. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی غلطی ہے، آپ ان کو نصیحت کرو. نصیحت کرنے کے دو قسم، یہ کھلم کھلا نصیحت کرنا جیسا کہ خطبے میں ہوتا ہے، بیانات میں ہوتا ہے. دوسرا، اگر آپ کسی خاص انسان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، افضل ہے کہ اسے تنہائی میں نصیحت کریں. آپ زید کے اندر کوئی بیماری دیکھتے ہیں، یا تو کوئی سگریٹ کی بیماری ہے یا کوئی بھی لت اس کے اندر ہے، آپ سے تنہائی میں جا کے اسے نصیحت کرو. سگریٹ پینا حرام ہے، جوا کھیلتا ہے، یا جیسا بھی ہے، تنہائی میں نصیحت کرنا سب سے افضل ہے. دیکھیے نصیحت جو ہے نا اتنی عظیم نیکی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیں گے. کن کے لیے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے. کیا عمل کرتے تھے وہ؟ ابن علیہ رحمہ اللہ نے کہا وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. کوئی بڑا عمل نہیں کرے ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. آپ بھی جو ہے نا اپنے گھر میں کسی کے اندر برائی دیکھتی ان کو تنہائی میں نصیحت کرو. سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. بھائی میں کوئی غلطی دکھتا ہے اسے نصیحت کرو. بہن میں غلطی دکھتی ہے نصیحت کرو. کوئی بدعتی ملتا ہے آپ اس کو نصیحت کرو. یہ دین پورا نصیحت کا نام ہے. اگر اس طرح نصیحت ہم کرتے رہیں گے معاشرے میں انشاءاللہ برائی دور ہو سکتی ہے. معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں برائی دور ہو سکتی ہے. بڑی عظیم حدیث ہے یہ کہ انسان جو ہے نا ہمیشہ نصیحت کرتے رہے. یعنی کہ حدیث نمبر 7 میں جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا قرآن حدیث کا ہی دوسروں تک پہنچائے اور خود اس پر عمل کرے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہاں بیٹھ کر سعودی بادشاہ کے بارے میں بات کرنا یہ سب صحیح نہیں. اگر آپ بائی چانس آپ بادشاہ کو فیس ٹو فیس ملتے ہی تو بادشاہ کا آپ نصیحت کرو. دوسرا، لوگوں میں اگر کوئی غلطی دکھتا ہے تنہائی میں جا کر آپ اس کو نصیحت کرو.